अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। एक थी मिश्रा, किस्त नंबर 5, तेमीम राइटर। दरवाज़े पर दस्तक हुई थी। कस्तूरी जो अभी अभी नमाज़ पढ़ने के बाद जाए नमाज पर बैठी हाथ उठाए मिसाल के लिए दुआएं मांग रही थी, तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। उसने सोचा कि दुआ पूरी कर लूँ, फिर खोलती हूँ दरवाज़ा, लेकिन दरवाज़े पर तेज़ होती दस्तक सुनकर वो दुआ अधूरी छोड़ते जाए नमाज से उठे और आकर दरवाज़ा खोल दिया। उसने जो ही दरवाज़ा खोला, कुछ लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसे चले आए। इन्हें देखकर कस्तूरी एक लम्हे के लिए डर सी गई, क्योंकि इनके हाथों में पिस्टल थी। देखो यहाँ, यहीं कहीं होगी, ढूंढो इसे, रहमत शाह ने अपने बंदों को हुक्म दिया। कौन है आप लोग, और यूँ बिना इजाज़त मेरे कमरे में क्यों घुस आया? कस्तूरी ने एहतजाज किया। सर, वो यहाँ नहीं है। आदमियों ने पूरा कमरा छान मारने के बाद आकर रहमत शाह को बनाया कि इसे यहाँ पर मिसाल कहीं पे भी नहीं मिली। अगर मिसाल न मिली तो फिर वो लोग भी हशाम मालिक के हाथों जिंदा नहीं बच पाएंगे। रहमत शाह ने अचानक से पिस्टल निकाला और सामने खड़ी कस्तूरी की कनपट्टी पर लगा दी। एक लम्हे के लिए कस्तूरी खौफ से काम कर रह गई। बताओ, कहाँ छुपाया हुआ तुमने अपनी दोस्त को? दोस्त? तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं जानती। कस्तूरी जानते बूझते अनजान बनी। मैं बार बार नहीं पूछता, और ना ही मेरे पास इतना वक्त है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि कहाँ है तुम्हारी वो दोस्त जो यहाँ पर आई थी। कस्तूरी समझ गई कि ये बंदे हशाम मालिक ने ही भेजे हैं, लेकिन वो भी कस्तूरी थी। अगर आज दोस्ती का हक ना निभाती तो फिर इसकी इस दोस्ती का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, और अगर पता होता भी तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताती। ऐसी बात है? रहमत शाह ने उसे तमस्खुर से देखा। फिर तो तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी बोझ बन जाएगी, और एहसान मानो मेरा कि मैं तुम्हें तुम्हारी ऐसी बोझ भरी ज़िंदगी से आज़ाद करने आया हूँ। ये कहकर रहमत शाह ने इसकी कनपट्टी से रिवॉल्वर लगाया, ट्रिगर पर उंगली रखी, दबा दी। ठा की हल्की सी आवाज़ पैदा हुई, जो कि पिस्टल पर सलेंसर लगने की वजह से हुई थी। गोली चली और खून के चंद छींटे उनकर सामने सफ़ेद दीवार पर जा लगे। कस्तूरी की आंखें फैल गईं। वो बेसुध नीचे जा गिरी। खून इसके सर से तेज़ी से बहता फर्श को रंगीन करता चला गया। इसकी आंखें खुली थी। आज वो अपनी दोस्ती का हक अदा कर चुकी थी। अगर वो चाहती तो उन्हें सच बताकर अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने सच्ची दोस्त होने का हक अदा किया था। वो जो इसने मिसाल से वादा किया था कि अगर उसके लिए कभी जान देने की बारी आई तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी, और आज कस्तूरी ने अपना वादा वफा कर दिया। हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद होने से पहले जो एक आखिरी तस्वीर उसकी आंखों के सामने लहराई थी, वो थी मिसाल की। उसने हाथ आखिरी हिचकी दी और ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा गई। दाएं आंख से एक आंसू फिसला और फर्श पर फैले इसके खून पर आ टपका। उसे मारने के बाद रहमत शाह और इसके साथी दरवाज़ा बाहर से बंद करके वहाँ से निकल गए। रहमत शाह ने कॉल करके हशाम मालिक को बताया कि मिसाल यहाँ आई थी, लेकिन वो इनके यहाँ आने से पहले ही कहीं चली गई। हशाम मालिक पागल हो रहा था। अगर कल सुबह मिसाल घर वापस न आई तो कोमल का क्या रिएक्शन होगा, यही सोच सोच कर वो पागल हो रहा था। उसे अचानक से याद आया कि मिसाल ने उसे अपने कराची वाले घर का बताया था, क्योंकि इसका और कोई रिश्तेदार नहीं था जिसके पास वो जा सकती। बस यही एक ऑप्शन बचता था कि वो अपने घर वापस कराची चली जाए। हशाम मालिक ने उसे मिसाल के कराची वाले घर का पता दिया और साथ में उसे हुक्म दिया कि वो इसी वक्त कराची के लिए रवाना हो जाए, और जैसे ही मिसाल इन्हें मिले वो इन्हें अपने साथ लेकर फ़ौरन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएं, क्योंकि मिसाल के बगैर अब इन बाप बेटी की ज़िंदगी अधूरी ही है। रहमत शाह ने इसके हुक्म पर लबैक और उसी वक्त अपने साथियों के साथ कराची के लिए रवाना हो गया, क्योंकि या तो वो लोग मिसाल को वापस ले आते या फिर दूसरी सूरत में इनकी जान चली जाती। हशाम मालिक ने बहुत कोशिश की कि कोमल को कुछ ना पता लगे मिसाल के बारे में, लेकिन इसे पता लग ही गया था कि मिसाल इन्हें छोड़कर जा चुकी है, जिस पर उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो ना कुछ खा रही थी और ना ही पी रही थी, बस एक ही रट लगा रही थी कि उसे मिसाल मामा चाहिए। हशाम मालिक अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हो गया था। इसके बस में होता तो वो अभी और इसी वक्त मिसाल को कहीं से भी ढूंढ कर यहाँ ले आता। उससे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी, और इसका गुस्सा रहमत शाह को कॉल करके इस पर निकला था कि कहाँ मर गए हो तुम लोग। तुम लोगों से एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही। जैसे तैसे करके मुझे वो हर लड़की हर हाल में चाहिए, वरना मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रहमत शाह खौफजदा हो गया था। अगर खाली हाथ गए तो फिर इनकी खैर नहीं थी हशाम मालिक के हाथों। मिसाल कराची पहुंच चुकी थी। अपने घर का एहसास ही अलग था। फिलहाल वो इसी जगह पर वापस आ गई थी जहाँ पर वो पहले थी। काश कि वह तनवीर भाई की बात मान लेती तो आज जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है वो ना होता। वो पूरे घर को देख रही थी। इसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई। इस घर में इसकी अच्छी बुरी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। चंद महीने पहले तंजील के इनकार की वजह से वह अपनी माँ को यहीं पर खो चुकी थी, और फिर खाला के यकीन दिलाने पर वो इनके साथ इस्लामाबाद चली गई थी। मगर क्या मिला? ज़िंदगी ने घुमा फिरा कर वापस कराची इसी जगह पर ला खड़ा किया जहाँ पर वो पहले थी। वो अपनी हालत पर बेबसी से हंसी।
कैसे कैसे ख्वाब देखे थे मैंने। माँ ने पूरी ज़िंदगी अपने परों में छुपाया हुआ था। समाने की कभी ठंडी गर्म हवा भी महसूस नहीं होने दी थी। इसलिए मैंने ज़िंदगी को आसान और सहज समझ लिया था। लेकिन जब बाहर निकली तो पता चला कि दुनिया असल में होती क्या है। क्यों कहते हैं कि ज़िंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है जितना इंसान समझता है। और सच में उसे बहुत जल्द इसका एहसास भी हो गया था। ज़िंदगी ने बहुत तजुर्बों से गुजार कर उसे समझाया कि सच में ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती जितनी मैं समझ रही थी, और मैं ज़िंदगी के इस सिखाए गए सबक को हमेशा याद रखूँगी। वो काफ़ी थक गई थी। थोड़ी देर आराम की घर से सोने चली गई। जब आँख खुली तो रात हो चुकी थी। मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? मैं चंद दिनों से ठीक से सो नहीं पाई थी। शायद ये इसी का असर है। चैन की नींद लेने के बाद वो बाहर निकल आई। घर के छोटे से लॉन में नजरें घुमाते उसने गहरी सांस ली। यहाँ पर इसका पूरा बचपन गुजरा था। वो धीरे से मुस्कुराई। उसे भूख लगी थी। कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। पेट में भूख ने हलचल मचाई थी। वो सीधे किचन में चली आई। इतने महीनों से ये घर खाली पड़ा था। उम्मीद तो नहीं थी कि कुछ खाने को मिलता, लेकिन फिर भी उसने चेक करना चाहा, क्योंकि उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। किचन में ढूंढते उसे नूडल्स का एक पैकेट मिल गया था। एक्सपायरी डेट चेक किए तो अभी 2 दिन बाकी थे। वो खुदा का बेशुमार शुक्र अदा करती अपने नूडल्स बना रही थी। नूडल्स को देखकर इसकी भूख चमक उठी थी। गरम गरम नूडल्स बाउल में डालकर वो छोटे से लाउंज में चली गई और टीवी लगाकर बैठ गई। अभी इसने नूडल्स चखे भी नहीं थे कि उसे बाहर से खटके की आवाज़ सुनाई दी। कोई दस्तक दे रहा था। ये कौन आ गया? मैं तो किसी को भी नहीं जानती यहाँ, और ना ही किसी ने मुझे घर में दाखिल होते देखा था। फिर ये कौन हो सकता है? दस्तक आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी, जिस पर मिसाल खौफजदा हो गई थी। उसे खौफ से थूक निकली। कौन हो सकता है? यही सोचती वो बाहर निकल आई। मुझे लगता है वो अंदर ही है। चलो दीवार से कूद कर अंदर जाओ और दरवाज़ा खोल दो। खबरदार उसे जान से नहीं मारना, बल्कि जिंदा सलामत वापस इस्लामाबाद ले ना जाना है। यही हशाम सर का ऑर्डर है। जी सर, समझ गया। इससे पहले कि मिसाल दरवाज़ा खोलती, बाहर से आती रहमत शाह की आवाज़ सुनकर वो अलर्ट हो गई। वो जान चुकी थी कि हशाम मालिक के भेजे गए बंदे हैं। हशाम मालिक इतनी जल्दी यहाँ तक भी पहुँच गया? उसने सच कहा था। इसकी पहुँच बहुत दूर तक थी। एक आदमी नीचे को बैठा और दूसरा आदमी इसके कंधे पर पाँव रखकर दीवार पर चढ़ने लगा। इसके हाथ दीवार पर नजर आते देखकर मिसाल की खौफ से टांगें कांपने लगी। इससे पहले कि वो वहीं पर ही गिर जाती, उसने खुद का ही सहारा बनना चाहा। मुझे खुद को बचाना होगा। मैं वापस इस जालिम इंसान के पास इसकी कैद में नहीं जा सकती। वह बमुश्किल खुद को संभालती अंदर की तरफ भागी। आदमी के नीचे कूदने की आवाज़ उसने साफ सुनी थी, और फिर उस आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया, जिसकी वजह से रहमत शाह अपने बाकी साथियों के साथ घर में दाखिल हो गया। चलो अंदर चलो, वो यहीं कहीं है, ढूंढो इसे। रहमत शाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया और वो अंदर की तरफ दौड़ पड़े। पास आते कदमों की आवाज़ ने मिसाल के रहे सहे आसान भी ख़ता कर दिए थे। वह तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागी। इनके घर की छत अंकल सराज के घर की छत के साथ मिली हुई थी। उसने सोचा कि वो अंकल सराज के घर की छत पर कूदकर इनके घर चली जाए। इससे बेहतर कोई ऑप्शन न था खुद को बचाने का। मिसाल सराज अंकल की छत पर कूद गई और तेज़ी से नीचे उतरती हुई सीढ़ियों के नीचे बनी एक छोटी सी जगह पर बैठकर खुद को छुपा दिया। वो अंकल सराज के घर को अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि इसका पूरा बचपन यहाँ पर गुजरा था। वो चारों अंदर आ गए थे। लाउंज में चलती टीवी और सामने रखे गर्मा गर्म नूडल्स से उठते धुएं को देखकर रहमत शाह को समझने में देर न लगी कि वह अभी भी यहाँ से फरार हुई है। चलो कमरा और किचन वगैरह में जाकर देखो, वो यहीं कहीं ही है। जी सर। वो तीनों इसे कमरों और किचन में देख चुके थे, मगर वो इन्हें कहीं पर भी ना मिली। सर, वो यहाँ नहीं है। फिर कहाँ गई होगी? रहमत शाह की अचानक निगाह छत पर गई थी। यकीनन वो छत पर होगी। चलो चलकर देखते हैं। वो चारों छत पर आ गए, लेकिन वहाँ मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई थी। रहमत शाह की निगाहें सराज अंकल की छत पर गईं। यकीनन वो लड़की इस छत से कूदकर इस घर में गई होगी। सर, हमारा छत से वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। वो लोग हमें चोर समझकर चिल्लाना शुरू कर देंगे। उस तरह बहुत से लोग जमा हो जाएंगे और हम पकड़े भी जा सकते हैं। हाँ, सही कहा। हमें कोई भी मसला किए बगैर इस लड़की को ढूंढना है। चलो इस घर के अंदर जाकर देखते हैं। वो चारों छत कूदने पर खड़े ये सब कह रहे थे। सीढ़ियों के नीचे बैठी मिसाल इनकी आवाज़ साफ सुन सकती थी। थोड़ी देर बाद अंकल सराज के गेट पर दस्तक हुई। मिसाल की टांगें कांपने लगी। या अल्लाह, मुझे बचा ले। मैं इस वक्त आपके रहम करम पर हूँ। वो मुझे ढूंढ ना सके। इनकी आंखों पर पर्दा डाल दे मेरे अल्लाह। इस वक्त आपके सिवा और मेरा कोई भी नहीं है। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह जी, मुझे बचा ले इन जालिमों की निगाहों से। मिसाल रोती हुई दिल ही दिल में अपने परवरदिगार को पुकार रही थी। तेज़ दस्तक हुई तो बाहर सोए सराज अंकल की आंख खुल गई। आ रहा हूँ। ट्रेन छूटी जा रही है क्या? ज़रा सब्र नहीं है। अंकल सराज बड़बड़ाते हुए बाहर निकल आए। देखा तो सामने 4 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। जी फरमाइए,
आधी रात को क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई कि दरवाजे पर से हाथ लगाया तो हाथ दरवाजे से ही चिपक कर रह गया, पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा। सर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, रहमत शाह इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में बोला। और वो किस खुशी में बरखुरदार? जी, हम पुलिस वाले हैं, एक मुजरिम भागकर आपके घर में घुसा है, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। प्लीज़ आप हमारे साथ कॉपरेट करें और मुस्लिम को पकड़ने में हमसे ताउन करें। सराज अंकल सोच में पड़ गए। यहाँ कोई भी नहीं आया, मैं कब से यहीं पर ही पहरा दे रहा हूँ, फिर भी हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। अच्छा ठीक है, जाकर देख लो, अगर मिल गया ना तो साथ में मुझे भी ले जाना खुशी खुशी। सराज अंकल ने उन्हें इजाज़त दे दी। वो चारों से पूरे घर में ढूंढ रहे थे। सीढ़ियों के नीचे मिसाल अपने मुंह पर मजबूती से दोनों हाथ जमाए अपने आंसुओं का गला घोंटने बैठी थी। इससे पहले कि वो पकड़ी जाती, वो आहिस्ते से सीढ़ियाँ चढ़कर दोबारा से छत फैलाकर अपने घर की छत पर कूद गई। इसके छत पर जाते वो चारों सीढ़ियों के नीचे ठीक इसी जगह पर आ खड़े हुए जहाँ पर थोड़ी देर पहले मिसाल छुप कर बैठी थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ते छत पर आ गए। रहमत शाह मिसाल के घर की छत को देखते बोला, यकीनन वो लड़की फिर से यहाँ से कूदकर अपने घर गई होगी। इन्हें अंदाज़ा हो गया था, इसीलिए अब मिसाल के घर में कहीं छुपने के लिए कोई जगह तलाश करने लगी। जल्दी उसे फिर से दरवाज़ा खोलने और अंदर की तरफ दौड़ते भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग इसी तरफ ही आ रहे थे। मिसाल का दिल उछक कर हलक में आ गया। इस वक्त वो अपनी अम्मी के कमरे में मौजूद थी और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ न थी जिसके नीचे वो या अंदर वो छुप सकती। एक बेड था जिसके नीचे जाने के लिए जगह बहुत ही तंग थी, वह इसके नीचे नहीं जा सकती थी। चंद सेकंड्स के बाद ही वो लोग वहाँ यहाँ पर पहुँचने वाले थे। उसने आओ देखा ना तो फ़ौरन से अपनी अम्मी के बेड के नीचे घुसने लगी। अपना पूरे जिस्म को घसीट कर बड़ी मुश्किल से बेड के नीचे छुपने की कोशिश कर रही थी। इस कोशिश में से कई जगह खराशें भी हैं, लेकिन इस वक्त उसे अपनी जान बचानी थी किसी भी कीमत पर। बेड के नीचे जगह बहुत तंग थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट कर अंदर कर चुकी थी। बेड के बीचों बीच फंसी हुई, यहाँ तक कि हलचल भी नहीं हो पा रही थी। जगह तंग होने की वजह से इसका दम घुटने लगा था। इसी वक्त वो लोग कमरे में दाखिल हुए। मिसाल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं वो इसकी धड़कनों की शोर को ना सुन ले। रहमत शाह चलता हुआ बेड के बिल्कुल पास आ गया, इतना कि मिसाल इसके पाँव को बहुत नज़दीक से देख रही थी। अगर वो ज़रा सा भी नीचे को झुक कर देखता तो मिसाल पकड़ी जाती। मिसाल ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखों का गला घोंटा। आंसुओं का एक रेला था जो बह रहा था। एक एक करके आंसू फर्श पर टिप टिप गिरते गिरते जा रहे थे। वो या समीर बसीर का विर्द करने लगी। मदद करें मेरे अल्लाह जी, इनकी बिनाई पर पर्दा डाल दें, मुझे इनसे बचा लें मेरे प्यारे अल्लाह जी। वो दिल ही दिल में अपने पाक परवरदिगार को पुकार रही थी। कोई इसे पूरे यकीन और दिल से पुकारे तो वह भला कैसे इसकी पुकार न सुनता। वो ज़ात समीय है ना, सबकी सुनने वाला। रहमत शाह ने इर्द गिर्द नजरें घुमाई और फिर अपने साथियों से वापस जाने का कहता इनके साथ ही बाहर निकल गया। लॉन को भी अभी उन लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया था, वो लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सर, अब क्या करें हम, वो तो यहाँ नहीं है। रहमत शाह पूरे घर में निगाहें दौड़ाते बोला। मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि वो यहीं है और मेरी छठी हिस्स कभी भी झूठ नहीं कहती। तुम लोग आज रात यहीं पर पहरादारी दो और मैं उसे बाहर जाकर ढूंढता हूँ। अगर वो बाहर हो गई तो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें उसे हर हाल में जिंदा सलामत वापस लेकर जाना है। जी सर, रहमत शाह ने हुक्म देकर वहाँ से निकल गया। मिसाल बड़ी ही मुश्किलों और ज़बरदस्ती से खुद को घसीटकर बेड से बाहर निकली। इस कोशिश में इसकी कलाइयाँ भी छिल गई थी और कई जगह से खून के नन्हे नन्हे कतरे भी नमूदार हो गए थे। इसका जिस्म दर्द करने लगा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। उसने ज़रा सा खिड़की से झांक कर बाहर देखा तो दो आदमी घर के अंदर पहरादा रहे थे और एक बाहर खड़ा था। मिसाल का यहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन ही था। वो अकल के घोड़े दौड़ाने लगी कि उसे यहाँ से कैसे निकलना था। मिलाकर एक तरकीब उसके दिमाग में समाई। वो बड़ी आहिस्तगी से अपनी माँ के कमरे से निकली और दबे कदमों चलती हुई सीढ़ियों तक आ गई। वो तकरीबन रेंगने वाले अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़कर छत तक आई थी। छत पर पहुँचते ही वो जल्दी से सराज अंकल की छत पर कूद गई। सीढ़ियाँ उतर वो सराज अंकल के घर में दाखिल हुई। सराज अंकल वहीं चारपाई लगाए सो रहे थे। वो आहिस्तगी से चलती हुई दरवाजे तक आ रही और उसकी कुंडी खोल दी। हल्की सी आवाज़ पैदा हुई थी। मिसाल ने डरकर सराज अंकल को देखा, जिन्होंने ज़रा सी हरकत की थी और मिसाल का सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। ये सोचकर कि अभी सराज अंकल उसे देख लेंगे और फिर शोर की वजह से वो गुंडे उसे पकड़ लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी मदद की और सराज अंकल दोबारा से नींद की आगोश में चले गए। वो शुक्र अदा करती आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। दाएं जानब स्ट्रीट लाइट थी और अगर वो इस तरफ जाती तो यकीनन बाहर पहरा देते आदमी की नज़रों में आ जाती। उसने देखा आदमी बार बार ऊँघ रहा था। उसे चंद सेकंड्स में ही बाएं जानब भाग कर जाना था जहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था। जो ही उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की, मिसाल तेज़ी से उस तरफ भाग गई। आहट सुनकर उस आदमी ने झट से अपनी आंखें खोली और पीछे को मुड़कर देखा। मिसाल ने सांस रोकी, बिना कोई हरकत किए दीवार से लगकर खड़ी हो गई।
ایک دوبارہ اس آدمی نے آنکھیں رگڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، پھر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتا دوبارہ سے اونگنے لگا۔ مثال کے پاس اب موقع تھا یہاں سے بھاگ نکلنے کا۔ وہ آہستگی سے بنا تیز آہٹ کیے وہ دیوار سے لگتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھنے لگی۔ جو ہی گلی ختم ہوئی مثال نے دوڑ لگا دی۔ وہ بس پوری قوت کے ساتھ دوڑتی چلی جا رہی تھی، بغیر اپنی منزل اور سمت کا تعین کیے۔ وہ بہت خوف زدہ تھی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی کہ کہیں کوئی اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ نہ جانے کتنا وقت ہو چکا تھا اسے یوں دوڑتے ہوئے۔ وہ ہانپتے ہوئے کو سنسانے کے لیے سڑک کے کنارے ایک اندھیری جگہ پر بیٹھ کے تاکہ سانس بحال کر سکے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے، وہ بس یہاں سے اور حشام مالک کی پہنچ سے بہت دور جانا چاہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حشام مالک کو سوچنے لگی۔ ایک بار پھر اسے اپنی بے بسی اور کمائیگی پر رونا آیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو پڑی۔ کاش وہ حشام مالک پر بھروسہ نہ کرتی، نہ اس کے گھر جا کر رہتی اور نہ ہی اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی، تو آج وہ اپنے گھر میں آرام سے رہ رہی ہوتی۔ اسے یوں اپنے گھر سے بھاگ کر سڑک پر یوں کھلے آسمان تلے تو نہ بیٹھنا پڑتا۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی، روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ اب وہ کہاں جاتی بھاگ کر؟ کوئی بھی تو اس کا اپنا نہ تھا۔ تنویر بھائی بھی یہاں سے بہت دور تھے۔ کاش کہ وہ ان کا دیا گیا نمبر آگ کی نظر نہ کرتی تو انہیں اپنی مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ ہر طرف اندھیرا اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ کہاں جاتی؟ اسے لگ رہا تھا کہ جہاں بھی چلی جائے حشام مالک کی پہنچ سے نہیں بچ پائے گی، وہ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ نہ جانے کب روتے اور سسکتے گھٹنوں پر ہاتھ سر رکھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ فجر کی اذانوں سے ہی کھلی تھی۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی۔ اگر صبح ہو گئی اور کسی نے یہاں دیکھ لیا تو وہ پکا لوگ اسے پکڑ کر حشام مالک کے حوالے کر دیں گے۔ اسے بس یہی خوف ستائے جا رہا تھا کیونکہ سبھی لوگ اب اسے پہچانتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ پکڑی جائے اسے یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہیے۔ بھوک سے برا حال تھا، 2 دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنی چادر درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے پاس جتنی طاقت بچی تھی وہ پوری طاقت لگا کر دوڑنے لگی۔ اسے بس یہاں سے بہت دور جانا تھا جہاں پر حشام مالک اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ دوڑتے ہوئے آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ کیسا وقت آن پڑا تھا، جو کبھی گھر سے بلا وجہ کبھی باہر نہیں نکلی تھی، آج اسے یوں سڑکوں پر بھاگنا پڑ رہا تھا۔ دوڑتے ہوئے اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ فجر کی اذانیں ہو چکی تھی۔ سرمد کی آنکھ فون کال سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ حدیقہ اور شاہزین کی نیند خراب ہوتی وہ جلدی سے بجتا موبائل اٹھاتا راہداری میں چلایا۔ ہاں یار بولو، اتنی صبح صبح کال کیوں کی؟ سب خیریت ہے نا؟ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا، دوسرا پینٹ کی جیب میں ڈالے سرمد نقوی راہداری میں واک کرتے ہوئے کال کرتے والے سے پوچھ رہا تھا۔ دوسری طرف سے شاید کچھ یاد دلایا کہ جس پر سرمد پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اپنے سر پر ہاتھ مارتے بولا، اوہ قسم سے یار، میں تو اس کے بارے میں بھول ہی گیا تھا کہ آج اس کیس کی پیشی ہے۔ تھینکس یار، اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا۔ دوسری طرف سے اسے کچھ کہا گیا جس پر سرمد نے کہا، کوئی بات نہیں، میں ابھی نکل رہا ہوں، تھوڑی دیر میں ہی وہاں پہنچ جاؤں گا، اوکے بائے۔ سرمد موبائل فون ہاتھ میں لیے تھوڑی دیر کچھ کھڑا سوچتا رہا، پھر واپس کمرے میں چلا آیا۔ شاہزین اور حدیقہ گہری نیند میں تھے۔ وہ آہستگی سے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالکل تیار کھڑا تھا، اپنا موبائل، گاڑی کی چابیاں، ضروری فائلیں سمیٹ کر بیگ میں رکھتا وہ سوئی حدیقہ کے پاس آیا۔ ذرا سا جھک کر اس نے حدیقہ کے کان میں سرگوشی بھری آواز میں کہا، حدیقہ میں آفس جا رہا ہوں، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں وہیں سے کورٹ چلا جاؤں گا، آج ایک اہم کیس کی سماعت ہونی ہے، ماما پاپا کو بتا دینا۔ حدیقہ سوئی جاگی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، اتنی صبح صبح میں ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ حدیقہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ کر کہنے لگی تو سرمد نے جلدی سے کہا، ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی وہاں پہنچنا ہوگا۔ بہت ضروری کام ہے کیا؟ ہاں ایک ضروری کام ہے، پہلے اسے نپٹاؤں گا، پھر وہاں سے کورٹ جاؤں گا، اس لیے میرا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ ٹائم پر کر لینا۔ اوکے۔ سرمد مسکرایا، جھک کر پہلے حدیقہ کی پیشانی چومی اور پھر سوئے ہوئے شاہزین کو پیار کیا۔ دونوں پر اچھی طرح سے بلینکٹ ڈال کر وہ آہستگی سے کمرے سے نکل گیا، مبادا کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ مثال چادر سے چہرے کو چھپائے سڑک پر اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی، تبھی اچانک سے نیچے پڑے پتھر سے اس کا پاؤں اٹکا اور زمین بوس ہوئی۔ ہتھیلیاں اور کلائیاں دونوں چھل گئی تھیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کی کلائیوں اور ہتھیلیوں سے خون کے قطرے نمودار ہوئے۔ پتھر لگنے کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن بھی ٹوٹ چکا تھا اور وہاں سے خون رسنے لگے گا۔ مثال کی آنکھیں دھندلا گئی۔ تکلیف ہی تکلیف تھی۔ وہ اپنا پاؤں پکڑے اس اندھیرے میں کسی مسیحا کو تلاش کرنے لگی۔ تکلیف سہن کرنے کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ ایک بار پھر سے وہ وہیں سڑک پر بیٹھی زاروں قطار رو پڑی۔ تکلیفیں تھی کہ کم ہی نہیں ہو رہی تھی، ہر جگہ بس ٹھوکریں ہی تو کھانے کو مل رہی تھیں۔ نہ جانے یہ آزمائشیں کب ختم ہونے والی تھی۔ سر آسمان کی طرف وہ اٹھائے بولی، یا اللہ، اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر دے اور مجھے اپنی رضا میں راضی رکھ، اگر یہ سزا ہے تو مجھے معاف کر دے میرے پیارے اللہ جی، تیرے سوا میرا ہے ہی کون اس دنیا میں۔
ایک بار پھر سے وہ ہمت کرتی ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اچھی طرح سے چادر سے اپنا چہرہ چھپایا اور پھر سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اب تو پاؤں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ خالی پیٹے آخر کب تک بھاگتی؟ بھوک اور تکلیف سے برا حال تھا۔ اسے اپنی موت قریب نظر آتی دکھائی دی۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا سا چھانے لگا۔ ہر چیز جیسے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چلتے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ وہیں سڑک کے بیچوں بیچ اپنا سر پکڑے کھڑی ہو گئی۔ اچانک سے اسے سامنے سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلتی دکھائی دی جو تیزی سے اسی کی طرف آ رہی تھی۔ شاید اسی طرح ہی میری موت لکھی تھی، مثال نے بند ہوتی آنکھوں سے سوچا اور گاڑی اس کے قریب سے قریب تر آ گئی۔ مثال کے ہونٹوں سے بے اختیار کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گاڑی کے مالک نے بریکس لگائے لیکن پھر بھی گاڑی اسے ہٹ کر چکی تھی۔ مثال کلا بازی کھاتی ہوئی دور جا گری۔ پیٹ، کلائیوں اور سر میں شدید درد سا اٹھا۔ مثال نے اپنا لرزتا ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا کر آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس کی انگلیاں خون سے رنگی ہوئی تھیں۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے اس کے پاس بھاگ کر آیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں مس؟ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سرمد نقوی تھا۔ مثال جو سر جھکا بیٹھی تھی اچانک سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہتے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ او مائی گاڈ، آپ کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ سرمد اس کے قریب ہوا تو مثال چادر سے اپنا چہرہ چھپائے چیخ کر بولی، دور رہیں مجھ سے، خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو۔ سرمد کے قدموں کو وہیں پر بریک لگی تھی۔ مگر آپ کا خون بہہ رہا ہے، پلیز آپ میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں، آپ زخمی ہیں۔ سرمد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا تو وہ پھر سے چیخ پڑی، کہا نہ دور رہیں مجھ سے، خبردار جو آپ نے مجھے ٹچ بھی کیا تو دور رہیں مجھ سے۔ اوکے ریلیکس، میں آپ کے پاس نہیں آ رہا اور نہ ہی آپ کو ٹچ کر رہا ہوں، پلیز پریشان نہ ہو، ایٹ لیسٹ آپ میرے ساتھ ہاسپٹل تو چلیں، آپ کا خون بہہ رہا ہے۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مثال ہمت کرتی کپڑے جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی، دیکھیں ضد مت کریں، آئیں میرے ساتھ۔ سرمد اس کا تیزی سے بہتا خون دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ چونکہ چوٹ اس کی وجہ سے لگی تھی اس لیے اسے کوئی بھی دلیل سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑتا زبردستی گاڑی میں بٹھا گیا تھا کیونکہ اسے پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ سرمد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب اس کا رخ کسی ہاسپٹل کی طرف تھا۔ مثال نے بہت کوشش کی گاڑی سے اترنے کی لیکن سرمد نے اس کی ایک نہ سنی اور گاڑی ایک ہاسپٹل کے پاس روک دی۔ چلیں میرے ساتھ اندر تاکہ آپ ڈاکٹر زخم بینڈیج کر دیں، خون بہت بہہ رہا ہے آپ کا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، آپ ہی چلے جائیں۔ اس کے معصومانہ انداز پر سرمد نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا۔ دیکھیے مس، چوٹ آپ کو لگی ہے، مجھے نہیں، آپ چلیں میرے ساتھ اندر تاکہ آپ کی بینڈیج ہو۔ اس کے بعد مجھے کہیں اور پہنچنا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، پلیز آ جائیں۔ سرمد نے جیسے التجا کی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مثال کو گاڑی سے اتر کر اس کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر جانا پڑا کیونکہ اس کے زخم جل رہے تھے اور ان سے خون بھی رس رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زخم میں کوئی انفیکشن پھیل جائے اس نے سوچا بینڈیج کرا لوں۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ سی آس پاس نگاہیں دوڑ رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ ہم شام والی کے آدمی نہ ہو۔ ڈاکٹر نے اس کے زخموں کو صاف کیا اور ان کی بینڈیج کی۔ مثال نے شکریہ ادا کیا۔ اس درد سے اسے فی الوقت کے لیے راحت ملی تھی۔ سرمد اسی لیے ہاسپٹل سے باہر نکلے۔ چلیں، سرمد نے کہا، گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ نہ چاہتے ہوئے مثال گاڑی میں بیٹھ گئی کیونکہ اس سے مزید اب دوڑا نہیں جا رہا تھا۔ پاؤں زخمی تھا اور وہ 2 دنوں سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ اگر کہیں گر کر بے ہوش ہو گئی اور کسی اوباش کے ہاتھ لگ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ آگے کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اپنے رب پر توکل کر کے وہ اس اجنبی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے خسارہ ہی تھا۔ یہ شخص بھی اجنبی تھا اور گاڑی سے باہر نکلے تو بھی سارے لوگ اس کے لیے اجنبی ہی تھے۔ کوئی بھی تو اس کا اپنا نہ تھا اس بھری دنیا میں۔ گہری سانس لیتی وہ خاموشی سے اپنا چہرہ چھپائے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سرمد نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو وہ لیٹ ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مثال سے بولا، آپ کو کہاں جانا ہے؟ پلیز آپ اپنے گھر کا ایڈریس مجھے بتائیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں گا۔ یہ مثال سنتے ہی مثال خوفزدہ ہو کر بولی، نہیں، مجھے میرے گھر میں مت چھوڑیں، ادھر میری زندگی کو خطرہ ہے، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے یا پھر مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جائیں۔ آپ پلیز کہیں سیف جگہ پر مجھے اتار دیں جو یہاں سے بہت دور ہوں، جہاں پر لوگ مجھے ڈھونڈ نہ پائیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ مثال کی آواز بھیگ گئی۔ سرمد کو نہ جانے کیوں اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتی روتی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اتنی خوفزدہ ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی کہانی تو ضرور ہے، اور سرمد کو ایڈونچرز بہت پسند تھے۔ اسے نہ جانے کیوں اتنی کہانی سننے میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے آفس میں لے چلتا ہوں، مجھے ضروری کام ہے، کہیں جانا ہے، میں آپ کو اپنے آفس چھوڑ دوں گا، پھر واپس آ کر لے جاؤں گا۔ آفس؟ مثال کی آنکھوں کے سامنے یکدم آ کے رسوی والا واقعہ گھوم گیا۔ وہ کھڑکی پر زور زور سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں نے کسی کے آفس نہیں جانا میں نے کسی بھی آفس۔ مثال شیشہ بجاتی ہنسیانی انداز میں چیخی۔ سرمد تو پریشان ہی ہو گیا تھا اس کی یہ حرکت دیکھ کر۔
پلیز کام ڈاؤن، کیا ہو گیا آپ کو؟ پلیز ریلیکس، میں وہاں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھی وکلاء بھی وہاں موجود ہوں گے اور بہت سارے لوگ بھی۔ یہ سن کر مثال اسے دیکھنے لگی۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، وہ سچ میں ایک وکیل تھا۔ آپ تسلی اور بھروسہ رکھیں مجھ پر۔ بھروسہ ہی تو نہیں رہا ہے مجھے کسی پر۔ مثال دھیرے سے بڑبڑائی جو کہ سرمد سن نہ سکا۔ سرمد اسے سیدھا اپنے چیمبر میں لے آیا تھا۔ مثال بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، وہ آس پاس خوفزدہ سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے کسی سے ڈر رہی ہو۔ یہ سرمد نے محسوس کیا تھا۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں۔ مثال ڈرتی ہوئی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ نے کچھ کھایا؟ سرمد نے پوچھا، اور یہ سن کر مثال کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرا۔ اب اسے کیا پتا تھی کہ پچھلے 2 دنوں سے وہ بھوکی ہے۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تو سرمد نے گہری سانس دی۔ اوکے، میں آپ کے لیے ناشتہ اور چائے منگواتا ہوں۔ سرمد نے اس کے لیے ناشتہ اور اپنے لیے بس ایک کپ کافی منگوائی تھی۔ چلیں آپ ناشتہ کریں۔ سامنے ٹیبل پر رکھے گرما گرم ناشتے کو دیکھ کر مثال کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ بسم اللہ پڑھتی ناشتہ کرنے لگی۔ پہلا لقمہ ڈالتے ہی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ وہ بہت بھوکی تھی۔ سامنے ایک فائل کھولے اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ کافی کے گھون بھرتا سربت نقوی کے قاعدہ نثر ناشتہ کرتی اس ڈری سہمی سی لڑکی پر بھی ڈال لیتا۔ اسے یوں خوفزدہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یقیناً اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اور اس کی کہانی سننے میں دلچسپی تھی۔ الحمدللہ، وہ ناشتہ ختم کر چکی تھی، پھر اللہ کا شکر ادا کر کے اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے۔ سرمد نے اسے حیرانی سے دیکھا اور پھر اس کی حرکت پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ آپ کو اور کچھ چاہیے؟ سرمد نے پوچھا۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، میرا پیٹ بھر گیا، ان سب کے لیے جزاک اللہ۔ کوئی بات نہیں، سرمد نے بس اتنا کہا۔ مثال اب ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد سرمد نے اسے دیکھ کر کچھ سوچا اور پھر ہمت کرتا بول پڑا۔ میرا نام سرمد مقصود نقوی ہے، میں ایک لائر ہوں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو جو بھی پریشانی ہے آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ آپ کس سے خوفزدہ ہیں؟ کون آپ کو پریشان کر رہا ہے؟ آپ پلیز مجھ سے شیئر کریں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ میرا نام مثال عظیم ترین ہے۔ نہ چاہتے ہوئے مثال نے اسے اپنا نام بتا دیا۔ اوکے مثال، آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کون آپ کے پیچھے ہے جس سے آپ اتنی خوفزدہ ہیں؟ دیکھیے، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ مثال نے فوراً سے انکار کیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھیے، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، میں ایک لائر ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ میں ویسے بھی لوگوں کی بغیر فیس کے ہیلپ کرتا ہوں، آپ بھی اپنا مسئلہ شیئر کر سکتی ہیں۔ ہیلپ، اور وہ بھی بغیر پیسوں کے؟ مثال کے لب و لہجے میں کرواہٹ تھی۔ سب لوگ پہلے یہی تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ بغیر پیسوں کے اور بغیر کسی لالچ اور طمع کے میری ہیلپ کریں گے، اور پھر اپنے دعووں اور وعدوں سے مکر جاتے ہیں۔ آپ ہی پہلے میری ہیلپ کر کے میرا بھروسہ جیتنے کی کوشش کریں گے، اور جب میں آپ پر اندھا بھروسہ کرنے لگیں گی تو آپ ہی اپنا اصلی روپ دکھائیں گے اور اپنے مطلب پر آ جائیں گے اور مجھ سے کوئی فرمائش کر بیٹھیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، میں ایسی ویسی لڑکی ہرگز نہیں ہوں۔ سنا آپ نے، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی۔ بس ایک عزت ہی بچی ہے میرے پاس، جسے بچانے کے لیے میں ہر جگہ بھاگتی پھر رہی ہوں۔ پہلے بھی آپ کی طرح 2-3 مردوں پر بھروسہ کر کے انہیں اپنی کہانی سنا چکی ہوں، لیکن ان سب نے میری مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی میری مجبوری کا فائدہ اٹھائیں۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے سرمد تمہارے صدمے کے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ جب بولا تو لہجے میں غم و غصہ تھا۔ آپ نے مجھے ویسا سمجھ بھی کیسے لیا؟ میں کوئی نفس کا پجاری نہیں ہوں جو ایک قدر مجبور اور بے بس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں تو غریب و بے بس لوگوں کا سہارا اور ان کی ہمت بننا چاہتا ہوں۔ اور آپ کیا کہہ رہی ہیں مجھے کہ میں آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ میری نیک نیتوں کی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میری ایک بیوی اور ایک بچہ ہے جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ میں تو بس ایک انسان اور مسلمان ہونے کا فرض نبھانا چاہ رہا تھا، اور اب آپ جا سکتی ہیں۔ میری بلا سے آپ کہیں بھی جائیں، آج کل نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ سرمد کو اس کی باتیں شاید بہت ہرٹ کر چکی تھیں۔ وہ اپنی فائلیں سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ایک ضروری کیس کی سماعت کے لیے کورٹ جانا ہے، آپ رونے دھونے سے فارغ ہو جائیں تو یہاں سے چلی جانا۔ میں تو برا شخص ہوں نا، کہیں کچھ غلط کر دیا تو؟ سرمد خوفگی سے کہتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے مثال ایک بار پھر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اتنے دھوکوں کے بعد اب اسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہتا تھا۔ وہ کیسے جان پاتی کہ سامنے والا انسان فرشتہ ہے یا شیطان نہیں؟ یہاں کے بھیڑیے لوگ بھیڑ کی کھال میں گھومتے پھر رہے ہیں، کسی بھی بھروسہ کرنا اس کے لیے آسان نہیں رہا تھا۔ اب وہ یہی سوچ رہی تھی جائے تو کہاں جائے، کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی جب ایک ملازم آج کا اخبار ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ مثال نے اخبار اٹھا لی، یہ سوچ کر کہ شاید اخبار میں حشام ملک نے اس کے بارے میں خبر چھپوائی ہو۔ وہ اخبار کھول کر دیکھنے لگی۔
اور جو خبر پہلے صفحے پر چھپی تھی وہ چیخنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ کستوری کی تصویر کے ساتھ خبر چھپی تھی کہ کل رات کستوری جیمز نامی ایک لڑکی ہاسٹل کے روم میں مردہ پائی گئی۔ موت گولی لگنے سے ہوئی۔ ابھی تک نہیں پتہ چل پایا کہ آیا یہ قتل کا واقعہ یا پھر خودکشی کی کوشش کی گئی ہے۔ پولیس تفتیش کرے لیکن ابھی تک قتل کا کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ پولیس کا کہنا ہے یہ خودکشی کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ اخبار چھوٹ کر ٹیبل کے نیچے جا گری۔ کستوری مثال دھاڑے مار مار کر روتی۔ حشام ملک نے اس کی واحد دوست کستوری کو بھی مار ڈالا تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے کستوری مری ہے۔ نہ میں حشام ملک کو اس کے ہاسٹل کا پتہ بتاتی اور نہ وہ اسے مارتا۔ کستوری کی مجرم میں ہوں، میری وجہ سے وہ مری ہے۔ مثال اپنے دل پر ہاتھ مارتی، بلک بلک کر روتی۔ مثال نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کی، جیسے اپنے ہاتھوں پر کستوری کا خون لگا دیکھ رہی ہو۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے یہ کیا کر دیا؟ یہ کیسی خطا ہو گئی مجھ سے؟ میری وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی جان چلی گئی۔ مجھے معاف کر دے میرے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مثال وہیں ٹیبل پر دونوں بازو رکھے اس پر سر دھرے رو پڑی۔ اس نے جس کسی پر بھی بھروسہ کیا سبھی نے اسے دھوکہ دیا۔ ایک ایک کر کے سبھی اسے کھو دیے۔ اس نے تنزیل سے محبت کی، اس نے اس کی ماں سے چھین لی۔ شمائلہ نے اس کی ماں کی طرح پیار کرنے والی خالہ ہی چھین لی، اور اب حشام مالک نے اسے اس کی واحد سہیلی کو چھین لیا۔ اس کے پاس اب کوئی بھی رشتہ نہیں بچا تھا۔ سب پیارے اور قریبی رشتوں کو وہ کھو چکی تھی۔ دل درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ کوئی مرہم ایسا نہ تھا جس سے دل کی تکلیف کم ہو جاتی۔ اس کی ہچکیاں بن گئیں، رو رو کر اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا۔ یا شاید خود کو کبھی بھی معاف نہ کر پائے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے کستوری ماری گئی تھی۔ اس کی دوستی کستوری جیمز کو بہت مہنگی پڑی تھی اور اس کی قیمت اس نے اپنی جان دے کر چکائی تھی۔ کاش وہ اس سے دوستی نہ کرتی، کاش۔ دل سے بے اختیار حشام مالک کے لیے بد دعا نکلی۔ حشام مالک، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ تم نے ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی کو جان سے مار ڈالا۔ تمہیں کبھی چین و سکون نصیب نہ ہو حشام مالک، پل پل تڑپو تم۔ وہ مثال عظیم جس کے ہونٹوں سے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلی تھی، آج کسی کو بد دعا دے رہی تھی۔ لوگوں نے اسے اتنا ستایا کہ اس کی زبان اور دل سے بے اختیار بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ دونوں بازو میز پر رکھے وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ اب بس رونا ہی تو رہ گیا تھا اس کی زندگی میں۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ سرمد اپنے کام سے فارغ ہو کر جب واپس اپنے چیمبر میں آیا تو مثال کو وہیں کا جوں کا ٹو بیٹھے پایا کر دیکھ کر حیران ہوا۔ مثال جو کہ ٹیبل پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھی، اس کی میز کی دراز کھولنے کی آواز پر جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ آپ سب سے یہیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ سرمد میز کی دراز میں ایک فائل رکھتے ہوئے اسے دیکھ رہا بولا۔ جی۔ مثال نے سر اس بات میں لایا۔ چلے پھر اٹھا اپنے گھر کی راہ لیں، مجھے گھر جانا ہے، اس لیے آفس بند کرنا ہوگا۔ سرمد گاڑی کی چابیاں اٹھاتی ہیں، جانے کے لیے تیار ہو۔ آپ جا رہے ہیں؟ مثال کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی جا رہا ہوں، آپ بھی چلی جائیں برائے مہربانی۔ سرمد نے اسی کے الفاظوں میں اسے جواب لوٹایا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ سرمد کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولا۔ میں نے آپ کی مدد کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا۔ چلے نکلیں باہر، مجھے اپنا آفس بند کرنا ہے۔ سرمد ذرا سخت لہجہ اپناتے بولا۔ مثال کی آنکھیں بھیگ گئی۔ پلیز میری مدد کریں، میرے پاس جانے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر میں یہاں سے باہر نکلی تو وہ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہاں بے شک، شو سے اٹھا کر لے جائیں، مجھے کیا؟ میں تو بہت بہرا انسان ہوں نا، جو آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ میری وجہ سے آپ کی عزت کو خطرہ ہے۔ صحیح کہا نا میں نے مس؟ سرمد دکوئی بھی اپنے نام کا ایک تھا، اینٹ کی جگہ پتھر دے مارا تھا اسے۔ مثال کو کہے ہوئے اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوئی۔ وہ سر جھکا کر بولی، آئی ایم سوری۔ چلے معاف کیا، اب جائیں، مجھے اپنا آفس بند کرنا ہے۔ یہ کہہ کر سرمد جانے لگا تو مثال جلدی سے اس کے پاس آتی اسے بازو سے تھام گئی۔ پلیز میری مدد کریں بھائی، میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، میری جان کو خطرہ ہے، پلیز خدا کے واسطے میری مدد کریں۔ مثال التجائیہ ہوئی۔ سرمد نے اسے یوں روتے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ اسے سچ میں برا لگا تھا مثال کو یہ خود کو برا کہنا۔ اچھا روئے مت، بتائیں کیا حال چاہیے آپ کو؟ مجھے رہنے کے لیے ایک چھت چاہیے۔ مثال جو بہت خوددار تھی، یہ کہتے ہوئے 100 بار مری تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی تھی۔ وہ ہمیشہ صرف دوسروں کی مدد کرتی تھی، لیکن آج اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ وقت بھی کیا چیز ہے نا؟ ویسے آپ کو ڈر کس سے ہے؟ سرمد کے پوچھے جانے پر مثال نے اسے دیکھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، لیکن اسے انسانوں کی پرکھ نہیں تھی۔ اگر یہ بھی حشام ملک یا پھر عاقر رضوی جیسا نکلا تو؟ اس لیے اس نے اپنی اصل کہانی بتانے کے بجائے اپنی ایک فرضی کہانی گڑھی تھی۔ وہ دراصل میرے پیچھے غنڈا پڑا ہے، وہ مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں اسے چھپتی پھر رہی ہوں۔ سرمد دور اندیش انسان تھا، اس کی نظر چرا کر بات کرنا وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے اس لیے چھپا رہی ہے۔
وہ ایک فرضی کہانی گढ़ رہی ہے اس بیوقوف لڑکی پر اسے ہنسی آئی تھی جسے ٹھیک سے جھوٹ بھی نہیں بولنا آ رہا تھا۔ سرمد اس کی پوری کہانی سننے کے بعد دونوں بازو سینے پر لپیٹتے بولا، بس اتنی سی بات، اور آپ نے ڈر کر اپنا گھر ہی چھوڑ دیا؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، وہ شخص بہت خطرناک ہے، آپ اسے اچھے سے نہیں جانتے، وہ ایک بھیڑیا ہے، درندہ ہے، لومڑی کی طرح چلاک ہے، شیر کی طرح طاقتور ہے۔ مثال کے سامنے حشام مالک کا سراپا لہرایا۔ سرمد اس کی باتیں سن کر ہنس دیا۔ آپ کی تعریف کر رہی ہیں یا پھر برائی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ مثال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھیے مس، طاقتور ذات صرف ایک ہی ہے، اور وہ ذات رب کریم کی ہے، اس سے زیادہ طاقتور اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بس اس سے ڈریں، لوگ آپ سے ڈریں گے، بس اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے نا، اگر پوری دنیا بھی مل کر اس کے سامنے آ جائے تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ وہ واحد لا شریک ذات آپ کے ساتھ ہوگی۔ دنیا والوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، بس اپنے رب سے ڈریں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ مثال سامنے کھڑے مسکرا کر اسے خود کو سمجھاتے ہوئے سرمد کو دیکھنے لگی۔ اس کی باتیں اس کے دل پر جا لگی تھی۔ دل میں جو ڈر اور مایوسی کی فضا چھائی تھی، اب اس کا دور ختم ہو گیا تھا۔ سرمد مقصود نہ ہوئی کہ ان باتوں نے اس کے اندر ایک نئی ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ آج تک اسے کسی نے بھی یوں نہیں سمجھایا تھا، شاید وہ اچھا انسان تھا۔ مثال نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا، جیسے اس کی بات کا مفہوم سمجھ گئی ہوں۔ گڈ، یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے، جیسے ماں، بہن، بھائی، کوئی رشتہ دار وغیرہ؟ نہیں، میرا اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں تنہا ہوں، بالکل تنہا۔ سرمد گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، آپ ایسا کریں کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، ہمارا ایک گھر ہے، یعنی کہ میری بیوی کا، جو میرے پاپا نے ہمیں شادی پر گفٹ کیا تھا تاکہ ہم الگ رہ سکیں، لیکن میری اہلیہ کی خواہش تھا کہ ہم ایک ساتھ فیملی بن کر رہیں، تو اب تک خالی پڑا ہے۔ کئی سالوں سے وہاں پر کوئی بھی نہیں گیا، آپ چاہیں تو وہاں رہ سکتی ہیں۔ صفائی کے لیے میں میڈ کا بندوبست کر دوں گا، گروسری اور باقی ضرورت کا سامان میں کل صبح لے آؤں گا۔ گیٹ پر چوکی دار کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست پہلے ہی ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ میڈ کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے سب کچھ کر لوں گی۔ آپ اکیلے صفائی کر لیں گے پورے گھر کی؟ جی میں کر لوں گی، مجھے ان سب کی عادت ہے۔ اچھا، اور کھانا وغیرہ بنانا کیا وہ بھی آپ بنا لیں گی؟ جی مجھے سب آتا ہے۔ چلیں، ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کر دیکھیں کہ گھر کیسا ہے۔ جی۔ مثال نے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے چادر سے کور کیا اور سرمد کے ساتھ باہر نکل آئی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے سرمد کے دماغ میں اچانک سے سوال آیا تھا، آپ کی شادی ہو گئی؟ شادی کا سن کر مثال کی آنکھوں کے سامنے ایک دم تنزیل روشان منیر کا چہرہ گھوم گیا۔ رخصتی سے لے کر طلاق تک کا وہ تکلیف دہ منظر اور تلخ حقیقت سامنے آئی جو وہ ہمیشہ سے اسے دکھی کر دیتی تھی۔ وہ اپنے آنسو پیتے ہوئے بس سر نفی میں ہلا گئی۔ اوکے، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ شادی کر لیں۔ مثال نے اس کی بات پر چونک کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ شادی سے اس کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب یہ کہ اگر آپ کی شادی ہو جائے گی تو پھر وہ گنڈا آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، بیکاز آپ کا شوہر آپ کی عزت کا رکھوالا آپ کے ساتھ ہوگا۔ مثال منہ کھولے بیٹھے سرمد کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ نہیں ایسے ہی، مجھے شادی نہیں کرنی اب کیوں؟ پہلے شادی ہو چکی تھی کیا آپ کی؟ سرمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک تو یہ انسان میری ہر بات کو دم سے پکڑ لیتا ہے، اسے سب کیسے پتہ چل جاتا ہے آخر؟ شاید لائر ہے اسی لیے، مثال نے دل ہی دل میں اندازہ لگا۔ اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو، آپ کو بھوک لگی ہوگی کیونکہ صبح ناشتے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ آپ کہیں تو کسی ریسٹورینٹ جا کر کھانا کھاتے ہیں، کیا خیال ہے؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سرمد کو اچانک سے خیال آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، مثال نے حامی بھر لی کیونکہ اسے سچ میں بہت بھوک لگی تھی۔ ان دونوں نے ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا پھر روانہ ہوئے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک گھر کے باہر رک گئی۔ سرمد گاڑی سے نکلا۔ سرمد کو دیکھ کر سیکیورٹی اور معمولی بزرگ شخص نے جھک سے سلام کر دیا۔ السلام علیکم سرمد صاحب۔ وعلیکم السلام، خدا بخش چاچا، یہ مثال بی بی ہے، ہماری مہمان ہے، چند دنوں کے لیے یہاں رہے گی۔ اور مثال یہ خدا بخش ہیں، کئی سالوں سے ہمارے گھر کی سیکیورٹی کا انتظام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ مثال نے خدا بخش کو دیکھ کر سلام کیا، جس کا جواب خدا بخش نے مسکرا کر دیا اور گیٹ کھولنے لگا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ گیٹ کھول کر دونوں اندر چلے گئے۔ مثال نے دیکھا یہ گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، کئی سال تک یہاں پر رہنے کوئی نہیں آیا تھا، اس لیے یہ ہر جگہ پر مٹی اٹی پڑی تھی۔ دیکھ لیں کیسا لگا آپ کو گھر؟ گھر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے، مثال نے دل سے تعریف کی تھی۔ ہاں، اور ماشاءاللہ سے یہاں سے صفائی بھی نہیں ہوئی سالوں سے، آپ اکیلے کر لیں گے یہاں کی صفائی؟
जी मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। सच में? अगर कहें तो मैं मेड का बंदोबस्त कर देता हूँ। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे रहने के लिए यहाँ पर जगह दी, इसके लिए इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैं ये सब कुछ कर लूँगी, आप फ़िक्र ना करें। ओके ठीक है, यहाँ कुल 4 कमरे हैं, आपको जो भी पसंद आए वहाँ पर रह सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आज रात के लिए कहीं एडजस्ट हो जाए, फिर कल की कल देखी जाएगी इंशाल्लाह। आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, बेफिक्र होकर सो जाएं, बाहर खुदाबख्श पहरादारी पर मामूर है। जी अच्छा, मैं अब चलता हूँ, आराम से सोना। सरमा चाहने लगा कि कुछ याद आने पर पलटा और मिसाल के पास आकर उसने कोट की जेब से अपना कार्ड निकाला और सामने टेबल पर रखते बोला, ये मेरा कार्ड है, अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कोई परेशानी हुई, कोई चीज़ मंगवानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। घर में टेलीफोन की सहूलत मौजूद है, आप मुझे बिला झिझक कॉल कर लेना। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिसाल ने झुके सर के साथ शुक्रिया अदा किया, जिस पर सरमद होले से मुस्कुरा दिया। खुदा हाफिज़। सरमद उसे खुदा हाफिज़ कहता वहाँ से निकल गया। मिसाल ने सामने रखा सरमद का कार्ड उठा दिया। इसके कार्ड पर इसका पूरा नाम लिखा था, सरमद मकसूद नकवी। मिसाल ने इसका नाम दोहराया। सरमद उसे अच्छा इंसान लगा था। उसके लबो लहजे से भी इससे अंदाज़ा हो गया कि इसके माँ बाप ने इसकी बेहतरीन परवरिश की है, लेकिन वो इतनी जल्दी इस पर यकीन नहीं कर सकती थी। ज़िंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वो काफ़ी थक गई थी। मज़ीद कुछ भी ना सोचने का इरादा तक करती वो अपनी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर वो आज रात सो सके। लाउंज में रखे एक सोफ़े को अच्छी तरह से झाड़कर वो वहीं पर नींद दराज हो गई। आज रात उसे यहीं पर ही गुजारा करना था, कल की कल देखी जाएगी। उसे सोने से कबल दुआएं पड़ी और फिर दायां गाल हाथ के नीचे रखे वो सो गई। जल्दी उसे नींद ने आ लिया। अगर दिल पुरसकून और रूह मुतमईन तो नींद कहीं पर भी आ जाती है। मिसाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरमद की बातों ने उसके अंदर एक नया हौसला और रूह फूंकी थी। वो जो अपनी ज़िंदगी और शायद अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो गई थी, सरमद की बातें सुनने के बाद उसके अंदर एक बार फिर से जीने की तमन्ना और उम्मीद जागी थी। हर इंसान इसी उम्मीद पर ही रात को अपनी आंख बंद करके सोता है कि कल का सूरज ज़रूर तलू होगा। बिल्कुल इसी तरह मिसाल को भी अपने रब पर पूरा भरोसा था कि ये आजमाइशें बिलाखिर एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ही आजमाइश में डालता है। अब ये इस इंसान पर मुनहसर होता है कि वो इस आजमाइश पर पूरा उतरता है कि नहीं। मिसाल को अपने रब पर मुकम्मल भरोसा था। वो अपने रब की रहमत से मायूस नहीं थी। उसे उम्मीद और यकीन था कि एक ना एक दिन इसकी इस अंधेरी ज़िंदगी में सवेरा ज़रूर होगा, क्योंकि रात की तारीकी चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन सवेरा तो होकर रहता है। सरमद जिस वक्त घर पहुंचा, पूरा नकवी हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। इसका मतलब था कि अभी घर के अफराद अपने कमरों में जाकर सो गए हैं। सरमद आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। नज़र सामने बेड की तरफ उठी। इसके लब मुस्कुराए। आज भी शाहसैन इसके बेड पर सोया हुआ था। उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया, मुबादा कहीं इन दोनों की नींद ख़राब ना हो जाए। लेकिन इसकी एहतियात के बावजूद भी हदीका की आंख खुल गई। वो शायद कच्ची नींद में थी। हदीका उठकर बैठ गई। सरमद बेड पर बैठा मुँह से उतार रहा था। आ गए आप? इतनी देर लगा दी। हाँ यार, बस एक मसला हो गया था, इसलिए लेट हो गया। सरमद मोज़े जूतों में डालते हुए मुड़कर हदीका को देखकर मुस्कुराया। आपके लिए खाना लगाऊं? हदीका उठने लगी तो सरमद जल्दी से बोल पड़ा, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खाना बाहर से खा कर आया हूँ, तुम बस आराम करो, सारा दिन काम करती रहती हो, थक जाती हो। सरमद जूते उठाकर एक साइड पर रखते बोला। हदीका अपने शोहर की इस केयर पर मुस्कुराई। सरमद ने पहले सोए शाहजैन की पेशानी चूमी और फिर पास बैठी हदीका की पेशानी पर अपने लब रखते मुस्कुराया। चलो अब सो जाओ, सुबह फिर जल्दी उठना होता है तुम्हें, मैं भी चेंज करके आता हूँ। सरमद ये कहता ड्रेसिंग रूम में चला गया। हदीका मुस्कुराती हुई वापस लेट गई। सुबह हो चुकी थी। नींद से जागते पहला ख्याल मिसाल का ही आया। सरमद जल्दी जल्दी से तैयार हुआ। बैग, मोबाइल फ़ोन, गाड़ी की चाबियाँ लेता वो बाहर निकल आया। सरमद के घर के सभी अफराद नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। हाँ सरमद बेटा, नाश्ता करो। नहीं बाबा, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। हदीका बोल पड़ी। नाश्ता लग चुका है, आप नाश्ता करके जाते। नहीं यार, बहुत लेट हो जाएगा, सॉरी। अच्छा, कम से कम चाय तो पी कर जाते, हदीका ने फ़िक्रमंदी से कहा। सॉरी यार, नहीं पी सकता, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, वहीं ऑफिस में पी लूँगा, खुदा हाफिज़। सरमद शाहसैन का सर चूमते सबको अल्लाह हाफिज़ कहता वहाँ से निकल गया। आज़र चाय की चुस्की लेते हुए हदीका को देखने लगा, जो चाय का कप हाथ में पकड़े दरवाजे की तरफ ही देख रही थी जहाँ से सरमद गया था। आज़र शरारत से बोला, भाभी, भाई कब का चले गए? हाँ? हदीका जैसे होश में आई थी। वैसे भाभी भैया पर नज़र रखें, आजकल जल्दी और रात को देर से घर आने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं भाई को चक्कर वक्कर चला रहा? हंसी। सब ने सर उठाकर आज़र को यूं देखा जैसे इसने अपने भैया की शान में कोई गुस्ताखी कर दी हो। सॉरी पापा, सॉरी मामा, सॉरी भाभी, मैं मजाक कर रहा था, मैं तो बस ये देख रहा था कि आप लोग भैया पर कितना ट्रस्ट करते।
میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ ایک لائق فرما بردار بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا باپ اور شوہر بھی ہے۔ مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے، وہ ہمارا سر کبھی بھی نہیں جھکائے گا، ایسا ویسا کچھ بھی کام کر کے۔ مقصود صاحب بہت غرور سے بولے۔ ہاں، اور یہ بھی سن لو دیور جی کہ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ ہے، پوری زندگی انہوں نے میرے سوا کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ حدیقہ بڑے مان سے بولی۔ اور یہ فضول باتیں اور سوچے اپنے دماغ سے باہر نکال پھینکو، چلو اب آرام سے ناشتہ کرو۔ کیا یار، سب نے مجھے آڑے ہاتھوں لے لیا، میں تو بس آپ سب لوگوں کو آزما کر دیکھ رہا تھا کہ کون بھیا پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ میں خود اپنے بھیا پر پراؤڈ فیل کرتا ہوں، میرے بھیا ایسا ہو ہی نہیں سکتے، مجھے بھیا پر بھروسہ ہے، خود سے بھی زیادہ، آذر ایک یقین سے بولا۔ اور بہت جلد ان لوگوں کے اسی یقین کا امتحان ہونے والا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون اپنی باتوں پر، اپنے الفاظوں پر قائم رہنے والا تھا، کیونکہ برے وقت پر ہی انسان اپنی اصلیت اور اپنا اصل روپ دکھاتا ہے، ورنہ تو ہر دوسرا بندہ یہی کہتا نظر آتا ہے کہ مجھے تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے، لیکن جب بھروسہ کرنے کا وقت آتا ہے تب ہی وہی لوگ اس لائن سے ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ سرمد جب گھر میں داخل ہوا تو مثال نے تقریباً پورے گھر کی صفائی کر لی تھی۔ ابھی وہ حال میں پہنچا ہی کہ جب سرمد وہاں پر چلا آیا۔ ارے واہ بھائی، اتنی صبح صبح تم نے پورے گھر کو چمکا ڈالا۔ جی بس وہ نماز فجر پڑھی تو نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا صفائی کر لوں۔ واہ بھائی، لگتا ہے تم گھرداری میں بہت ماہر ہو، دیکھو تو صبح سویرے پورا گھر چمکا ڈالا۔ سرمد اس کے کام کو سراہتے بولا، جس پر مثال ہوڑے سے مسکرائی۔ ویسے رات کو نیند تو اچھے سے آئی نا؟ میں ساری رات پریشان رہا تھا کہ نہ جانے تم ٹھیک سے سو پائی ہو کہ نہیں۔ نہیں، الحمدللہ اچھے سے آئی۔ نیند تو کانٹوں کے بستر پر بھی آ جاتی ہے اگر وہ مطمئن اور دل پرسکون ہو تو۔ واہ، تم تو کمال کی باتیں بھی کر لیتی ہو۔ اچھا خیر چھوڑو، میں خدا بخش سے تمہارے لیے ناشتہ منگوا رہا ہوں، کیونکہ ابھی گھر میں کوئی سامان نہیں ہے تو ناشتے کا بندوبست نہیں کر سکتی تم۔ میں گروسری وغیرہ اور باقی دوسرا سامان دوپہر تک بھجوا دوں گا، اپنا خیال رکھنا، اور اگر کوئی پریشانی اور کوئی ضروری چیز منگوانی ہو تو مجھے کال کر لینا۔ جی ضرور۔ اچھا میں چلتا ہوں، یہ کہہ کر سرمد وہاں سے نکل گیا۔ مثال دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی۔ دوپہر تک سرمد نے پورا گھر کا سامان بھجوایا گیا تھا، ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود تھی۔ مثال کو اچھا نہیں لگ رہا تھا سرمد کا احسان لینا، اسے ڈر تھا کہ کہیں سرمد نقوی بھی عاقب رسوی یا پھر شام ملک کی طرح نہ نکلے۔ سرمد دوسرے دن مثال کی خیریت پوچھنے آتا، وہ جب بھی باتوں باتوں میں اس کی اصل کہانی سننے کی کوشش کرتا تو مثال وہی سے گنڈے والی گھسی پٹی کہانی سناتی، اور سرمد جیسا وکیل بھلا اس گھسی پٹی کہانی پر کیسے یقین کر لیتا۔ سرمد کو مثال کی اصل والی کہانی سننے میں دلچسپی تھی، کیونکہ وہ جس حالت میں اس سے ملی تھی وہ اتنا تو جان چکا تھا کہ اصل کہانی وہ نہیں جو مثال نے اسے سنائی تھی، بلکہ اصل کہانی تو کچھ اور ہی ہے، جو ڈر کی وجہ سے شاید مثال اسے بتانا نہیں چاہتی، لیکن وہ بھی سرمد تھا، اتنی آسانی سے اس کی کہانی سنے بغیر اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ایک وکیل تھا اور چاہتا تھا کہ اس انسان کی مدد کرے جس کو اس کی ضرورت ہو، اور وہ مثال کی بھی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات الگ تھی کہ وہ ابھی تک اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔